السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ہم الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اچھا، بیک گراؤنڈ کا جو بلاگ ہے نا، اس میں بہت ساری چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں سیدھا سیدھا، اور کوشش یہ کی تھی کہ جو میرا ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ میرا بیک گراؤنڈ ہو، اور اس میں ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، لیکن بہت ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پائی اور ویڈیو نہیں بنا پائی۔ تو اس لیے ولاگ جو چل رہا ہے وہ تو چل رہا ہے، وہ آپ دیکھیں گے اور انشاءاللہ اس میں سمجھ میں بھی آ جائے گا، کچھ ایسا بتانے کا اس میں ہے نہیں۔ لیکن جو ٹاپک ہے نا آج کا میرے پاس، وہ یہ ہے کہ عید کی جو پریپ ہے یا عید کی مینجمنٹ ہے آرگنائز، اس کو کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ عید میں مہمانوں کو کس طرح سے خوش آمدید کریں گے، یا کس طرح سے بہتر طریقے سے نظم و ضبط سے جسے کہتے ہیں کہ وہ آپ کر سکیں، طریقے سے اپنی عید کو منا سکیں، اور بہت زیادہ کھلارا نہ ہو، پھیلاوا نہ ہو، اور بہت زیادہ تھکن نہ ہو۔ تو اس کے لیے نمبر 1 جو پوائنٹ ہے نا میرے پاس، وہ ہے کہ عید کلین پلان بنا لیں، یعنی کہ صفائی کا ایک پلان بنائیں۔ ہوتا زیادہ تر کیا ہے کہ زیادہ تر ہم سنتے بھی یہی ہیں، ایک کمرہ آج کر لو، دوسرا کمرہ کل کر لو، پرسوں کر لو۔ بہتر طریقہ ہوتا ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن میرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے ایک کیبنٹ نکالی ہے تو وہ کیبنٹ کر لی ہے، اور میں نے ایک ٹائمر لگا بھی لیا ہے اور نہیں بھی لگایا تو میں ویڈیو زیادہ تر دیکھ لیتی ہوں۔ تو ویڈیو دیکھتی رہی ہوں تو مجھے پتا ہے یہ ویڈیو اگر آدھے گھنٹے کی ہے اور آدھے گھنٹے میں نے کیبنٹ صاف کر لیا، اور ویسے بھی اگر آدھے گھنٹے کا ٹائمر لگا دیا اور آدھے گھنٹے کا کام نہیں ہے ہمارا، تو کام تو پورا ہی ختم کر کے اٹھنا ہے نا، وہ تو ہم نے نہیں چھوڑنا، تو وہ کر لیا۔ اچھا، کھڑکیوں کا یہ ہے کہ اگر پورے گھر کی کھڑکیاں ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس گلینٹ ہم نے نکالا ہے، کوئی ڈسٹنگ کا کپڑا نکالا ہے، یا کوئی ڈسٹر نکالا ہے، یا کوئی بھی صفائی کی چیزیں نکالی ہیں، تو وہ ساری ایک کمرے کے ایک کھڑکی ہے اس کو کر لیا، اس کے بعد وہ واپس رکھ دیں گے؟ نہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ جو سامان نکلا ہے نا، اس کے ساتھ ہی پورے گھر کا جو کھڑکی ہے اس کو وائنڈ اپ کر لیں، مطلب اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا لیں۔ یہ نہیں دیکھیں کہ آج ایک کمرے کی کھڑکی کر لی ہے، کل دوسرے کمرے کی کھڑکی کریں گے، پرسوں جو ہے وہ تیسرے کمرے کی کریں گے، یا پھر دروازے کا، یا اسی طرح سے ہر چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ نہ سوچیں کہ ایک کمرہ آج کرنا ہے، دوسرا کمرہ کل کرنا ہے، نہیں، جو چیز ہاتھ لگتی ہے اسی طریقے سے کام کو کر کے، جیسے جالے صاف کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے پورے گھر کے صاف ہوں گے وہ۔ تو اسی طرح سے جو ہے وہ اس فہرست کو بنانے سے آسانی ہو جاتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا صفائی کرنی ہے۔ اچھا، میرے ساتھ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ میں جیسے رات میں فری ہوں، 8 بجے کے بعد میں ڈرامہ وراما دیکھ رہی ہوتی ہوں، تو اس وقت جو ہے نا میں چیزوں پہ گھوم گھوم کے دیکھ لیتی ہوں کہ اچھا یہاں جالے تو نہیں لگے ہوئے، ٹھیک ہے، وہ میں نے پوائنٹ بنا لیتی ہوں، یا موبائل میں لکھ لیتی ہوں، یا کہیں پہ بھی لکھ لیا۔ زیادہ تر میں موبائل پہ لکھ لیتی ہوں کہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ یار آج جو ہے، کل جو ہے نا میں صبح انشاءاللہ یہ جالے ضرور صاف کر لوں گی۔ اچھا، دماغ میں رہتا ہے تو وہ یاد بھی رہتا ہے، لیکن بہت بار ہوتا ہے کہ بھول جاتا ہے بندہ، تو اس لیے میں لکھ لیتی ہوں تاکہ مجھے پتہ رہے کہ مجھے کیا کام کرنا ہے یا مجھے کیا پکانا ہے۔ تو میں نے دیکھ لیا جی آج فین جو ہے وہ گندا ہے، جب میں اس وقت 8 بجے کے بعد کوئی کام میرا زیادہ تر نہیں ہوتا، تو اچھا آج فین گندا ہے، تو اچھا کھڑکی گندی ہے، اچھا جالے لگے ہوئے ہیں، یا اچھا یہ والا کونا گندا ہو رہا ہے، یہاں پہ بیڈ کے نیچے گندگی ہو رہی ہے، یا جی یہاں جو ہے ڈسٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، یا فریج گندا ہو رہا ہے، یا فریج کے پیچھے گندا ہو رہا ہے، یا فریج کے اوپر گندا ہو رہا ہے، یا یہ کیبنٹ گندا ہو رہا ہے، بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو پھر اس حساب سے جو ہے وہ میں لکھ لیتی ہوں، اور پھر نیکسٹ ڈے اس کام کو کر لیتی ہوں، تو یہ کام بہت آسان ہو جاتا ہے اور طریقے سے مینیج ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ چیزیں جو ہیں ہم نے عید سے پہلے لازمی کرنی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ ویسے بھی نارملی ہم ڈیلی بیسس پہ اگر اس کام کو کر رہے ہیں تو وہ اتنا زیادہ رہتا نہیں ہے۔ اچھا، نمبر 2 پوائنٹ ہے کہ ڈیپ ڈسٹنگ۔ ڈیپ ڈسٹنگ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہی ہوتی ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اگر ہم نے چیزوں کو مینیج کیا ہوا ہے پہلے سے، ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہیں، تو وہ ہمیں مشکل ہوتی بھی نہیں ہے کہ ڈیپ ڈسٹنگ کی کوئی ہمارے لیے انسپیکشن ٹیم نہیں آ رہی کہ ہمیں وہ دیکھے گی۔ ہم نے اگر کیا ہوا ہے کام تو ہمیں مشکل ہے ہی نہیں، ہم نے مینیج کرنا بھی ضروری نہیں ہے اگر چیزوں کو پہلے سے ترتیب و ترسیل میں موجود ہیں وہ چیزیں۔ تو ڈیپ ڈسٹنگ کا بھی یہی ہے کہ ایک چھت کا پنکھا ہے، یا دیواریں ہیں، یا کارنر ہے، یا جو بھی چیزیں ہیں، تو اس کو ایک ساتھ نمٹا لیں۔ اس میں یہ نہیں دیکھیں کہ آج ایک پنکھا کر لیا تو کل دوسرا نہیں، تیسرا نہیں۔ اسی طرح سے ونڈو یا ڈور ہیں، یہ ساری جو تیسرا پوائنٹ میں آ جاتا ہے ہمارے پاس، ونڈو، ڈورز، یا کیبنٹس کے، یا شیشے اور ہینڈلز ہو گیا، یہ سارا کچھ اس کو جو صاف کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، تو ویسے گلینٹ اور مختلف قسم کے شائنر بازار میں آج کل ملتے ہیں، اور 700 800 کا ایک بوٹل ہوتا ہے جو کہ 3 4 مہینہ آرام سے چل جاتا ہے اگر طریقے سے اس کو چلائیں۔ میں تو اس سے گاڑی بھی صاف کرتی ہوں، کھڑکیاں بھی صاف کرتی ہوں، بہت سارا کچھ اس طرح سے کلیننگ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر سستا کام کرنا ہے تو اچھا، میں نے کبھی یہ کیا نہیں ہے میٹھے پانی میں ونیگر ڈال کے اور اس طرح سے جو ہے وہ اس کو شائن کرنے کے لیے، ہاں، مائکرو ویو میں لیمن رکھ کے جو ہے اس کو صاف میں نے ضرور کیا ہے، لیمن کے ساتھ چولہا ضرور صاف کیا ہے، تو اس سے واقعی بہت اچھا ہو جاتا ہے۔
لیکن جو یہ سرکے والا ہے یہ میں نے کیا نہیں ہے. اگر اب سرکے والے کا کارآمد ہوتا ہے اور اگر آپ مجھے کامنٹ بتائیں کہ واقعی ہے تو میں ضرور کروں گی انشاءاللہ. لیکن میں جو بوٹل لے کے آتی ہوں نا، جو اس کی گلینڈ کی یا جو شائنر کی، وہ بھی اتنی اچھی ہوتی ہے. وہ پیسے کیا کہتے ہیں اس کو، پیسہ وصول ہوتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ بہت مہنگا پڑے گا. وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر طریقے سے اس کو چلا رہے ہیں تو آج کل میرے جو بچے ہیں نا وہ بھی ہر چیز میں لگا رہے ہوتے ہیں. تو جوتے میں بھی لگا رہے ہیں، تو ہر چیز میں ان کو جو چیز ان کا کمپیوٹر ہے اس میں بھی، گاڑی میں بھی، ہر چیز میں یوز کر رہے ہوتے تھے. تو وہ ہوتے ہوتے پھر ختم ہو جاتا ہے. اچھا گاڑی میں یوز کرتی ہوں تو میں تھوڑا طریقے سے یوز کرتی ہوں، تو پھر یہ ہے کہ وہ صحیح چلتا ہے. لیکن بچوں کے ہاتھ میں جو چیز آج آپ کو پتا ہے کہ وہ کیا حال کرتے ہیں پھر. خیر نمبر 4 ہے فریج ڈکلٹر آرگنائز. یعنی کہ اگر فریج اور چیزیں ہیں اس کی آرگنائز کرنا ہے. جیسے کہ میرے پاس سبزیاں ہوتی ہیں، ٹماٹر ہے یا کچا پپیتا ہے یا اور سبزیاں جو کہ میں کاٹ کے رکھ سکتی ہوں. فریزر کا یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہمارے ذہن میں صرف ایک بات آتی ہے کہ بقرعید آ رہی ہے، فریزر صاف کرنا ہے، بقرعید آ رہی ہے، فریزر صاف کرنا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے کہ جو ہم جس پر نظر ثانی کریں. تو کچا پپیتا ہے اس کو پیسٹ بنا کے رکھنا ہے. ٹماٹر ہے اس کا پیسٹ بنا کے، ٹماٹر بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں. پیاز ہے اس کو فرائی کر کے رکھنا ہے. پالک والک کا تو آج کل سلسلہ ہے نہیں. گاجر ہے، گاجر خراب ہو جاتی ہے فریج میں، اس کو کاٹ کے رکھنا ہے. کاٹ کے میں بلانچ کر کے رکھتی ہوں اور زپ لاک بیگ میں کر کے تو وہ رکھ دیا. اس طرح ساری سبزیوں کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہاں یہ اب ایک ہفتے میں پک جائیں گی، تو وہ میں فریز میں ویسے ہی شاپر میں رہنے دیتی ہوں، اس کو میں نہیں چھیڑتی. لیکن جو چیزیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہیں اب یہ والی جو چیزیں ہیں مجھے فریز کر دینی چاہیے، ابھی اس کا کام نہیں ہے. ٹماٹر ہے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. شملہ مرچ میرا یوز ہے روز کا، کیونکہ ہم لوگ آملیٹ میں یوز کرتے ہیں. تو وہ پھر ایسا. اچھا کچن ڈیپ کلین. کچن ڈیپ کلین کا بھی یہی ہے کہ کیبنٹ ہو گیا، گیس اسٹو، ایگزاسٹ فین. ایگزاسٹ فین بہت ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو ہم روز صاف نہیں کر سکتے، یا کیبنٹ ہم روز صاف نہیں کرتے. بہت سارے لوگ مینیج نہیں کرتے اور بہت سارے لوگ مینیج کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ عید کے لیے اسپیشل چھوڑ دیتے ہیں، یا کچھ لوگ خاص اوکیزن کے لیے اس کو اسپیشل چھوڑ دیتے ہیں. نمبر 6 ہے اسپائس ریک کو چیک کرنا. مطلب اسپائس ریک، اچھا یہ چیزیں جو میں آپ کو پوائنٹ بتا رہی ہوں نا، یہ میں ڈیلی بیسس پہ کرتی ہوں. تو میرے لیے کوئی اتنی یہ نارمل سی بات ہے ماشاء اللہ سے، کیونکہ میں یہ ڈیلی بیسس پہ کر رہی ہوتی ہوں کہ ادرک لہسن کا اگر خالی ہو گیا ہے جار، تو اس کو مجھے کور کر کے رکھنا ہے، یعنی بھر کے رکھنا ہے، پیس کے رکھنا ہے. یا اگر چلی جو ہے مطلب اسپائسیز کوئی ختم ہو گئے، ان میں کیڑے لگ رہے ہیں، تو مجھے اس کو دیکھنا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا لازمی دیکھنی ہوتی ہے. جیسے کہ اگر کوئی ایکسپائر مسالہ ہے اس کو نکال دیں. میں ایکسپائر زیادہ تر ہونے نہیں دیتی. میں یہ کرتی ہوں کہ چیزوں کو یوز کرتی ہوں، ختم کرتی ہوں، اس کے بعد لے کے آتی ہوں اگر مجھے لگتا ہے کہ یہ ایکسٹرا ہو رہی ہیں. اس طرح سے بہت ساری ایسے جارز ہیں جو کہ ہمارے جس پہ لیبل لگے ہوئے ہیں لیکن اس میں چیزیں نہیں ہیں. اگر ضرورت ہے تو وہ رکھیں، نہیں تو اس کو سائڈ پہ کر دیں. ہو سکتا ہے کہ بعد میں عید کے بعد اپنے کام آئے. جیسے 7 ہے پینٹری آرگنائزیشن. پینٹری آرگنائزیشن میں کہا جاتا ہے کہ آٹا چاول جو ایکسٹرا ہوتا ہے ہمارے پاس، آئل ہے یا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہماری ایکسٹرا ہم نے رکھی ہوتی ہیں جمع کر کے کہ ہم جب ریفل کریں گے تو کام آئے گا. تو اس کو لازمی دیکھ لیں، چیک کر لیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی چیز، دال وغیرہ زیادہ تر ہوتا ہے، چنا ہوتا ہے، یہ چیزیں ہماری جو ہیں وہ کیڑے لگ جاتے ہیں، خراب ہو جاتا ہے، تو اس میں نہ ہو. تو ایسا 8 ہے ہمارے پاس ڈریسنگ ٹیبل کلین اور ارینج. اس کو میں کیا ہے کہ ڈریسنگ ٹیبل جو ہے وہ روز کا کام ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ڈریسنگ ٹیبل روزانہ ہی گندی ہوتی ہے. اگر جیسے میرے پاس ایک ڈریسنگ ٹیبل ہے اور اس میں بچے بھی یوز کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ایک دو اگر ہے تو دو میں دونوں ہم چاروں جو ہے وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، پانچوں یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے میک اپ اور پرفیومز ہو گیا یا جو بھی چیزیں، پانچوں لوگوں کی جو چیزیں نا وہ ساری دونوں ڈریسنگ ٹیبل پہ ہوتی ہے. ایک میرا ہے، ایک جیسے آپ سکا ہوگا اس طرح سے. تو اس طرح سے جو ہے وہ اس کو روزانہ ہی صاف کرنا ہوتا ہے. یہ لازمی دیکھ لیں. اس میں سے جو ایکسٹرا چیزیں ہیں، کوئی لپسٹک، کوئی میک اپ، کوئی پرفیوم، کوئی بھی ایکسٹرا ایسی چیزیں جو کہ گندگی پھیلا رہی ہیں یا ایکسٹرا وہاں پہ فضول کا پڑی ہوئی ہے، یا شیمپو جو واش روم میں رکھا ہوا ہے، تو ان چیزوں کو بالکل ڈکلٹر کر دیں. اس طرح سے وارڈروب ڈکلٹر کیا ہوتی ہے، پرانے کپڑے بالکل نکال دیں، ڈونیٹ کر دیں، یا عید آؤٹ فٹس جو ہیں وہ اس کے لیے جگہ بنائیں گے، ظاہر سی بات ہے. یا بیڈ شیٹ آ گئی، یا یہ چیزیں ہو گئی. پہلے جو ہے وہ میں بیڈ شیٹ وغیرہ نہیں لیتی تھی، اب میں لازمی ماشاء اللہ سے الحمد للہ لے لیتی ہوں عید بقرعید پہ بھی. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں پرانی والی جو ہے وہ نکال دیتی ہوں. 10 ہے کہ ٹوائے کڈز اور اسٹڈی ایریا آرگنائز. اگر جیسے کہ کھلونا ہے بچوں کا، بک ان کی سیٹ کرنی، جو چھوٹے بچے ہیں، میرے بچے اتنے چھوٹے نہیں ہیں ماشاء اللہ، وہ اپنی چیزیں دیکھ لیتے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے جو چھوٹے بچوں کی ماں ہیں ان کے لیے بتا رہی ہوں کہ ان کا یہی ہے کہ ان کو ایک سارٹ آؤٹ کر لیں. جو بکس رکھنے کی وہ رکھیں، جو نہیں رکھنے کی ان کو ہٹا دیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ نارملی ہمارے میری تو کام کرتے کرتے ہی زندگی گزر گئی. لیکن وہ خواتین جو کہ شاید ان کو ریمائنڈ نہیں رہتا، ان کو پتہ یاد نہ رہتا ہو، تو ان کی یاد دہانے کے لیے یہ باتیں
نمبر 11 ہے لیونگ روم ڈیپ کلین کرنا، جو جہاں ہم بیٹھتے ہیں، جیسے کہ جہاں پہ صوفہ ہوتا ہے، کشن ہوتا ہے، کارپیٹ ہوتا ہے، وہاں لازمی ویکیوم کریں، وہاں لازمی اسپرے کریں، وہاں لازمی کچھ کلیننگ کریں، صفائی کریں۔ جو اس میں جو کیا ہوتا ہے ہمارے پاس، جو موپنگ کرتے ہیں، پوچھا لگانا ہے، اس کے ساتھ یہ چیزوں کو، اس کو روزانہ کا ہمارا کلین ہے وہ لازمی صاف کر کے رکھیں، وہاں پہ کوشش کریں کہ عید والے دن کے لیے جو ہے وہ بہت اچھا سا مینٹین ہو۔ ایسا سر نمبر 12 میں جو ہے وہ کرٹنس اور بیڈ شیٹس، وہ تو لازمی ہوتی ہیں کہ بیڈ شیٹس اگر نہیں لے آئے ہیں، پرانی والی ڈسکارڈ کر دی ہیں، اور کرٹنس تو ظاہر سی بات ہے ڈیلی بیسس پہ تو نہیں آئیں گے نا، ہر مہینے نہیں آئیں گے، 6 مہینے پہ نہیں آئیں گے، سالوں لگ جاتے ہیں کیونکہ بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کسی ایسی مارکیٹ سے، ہفتہ بازار والی مارکیٹ سے خرید رہے ہیں تو وہ الگ چیز ہے، لیکن کرٹنز جو ہیں ان کو دھونا ہوگا، ان کی اسمیل ہو، ایک اچھا سا ایک کوئی وہ لے لیں، ڈراپر جو آتا ہے، اسپرے آتا ہے کلاتھ کا، فیبرک کلاتھ جو آتا ہے اس کا، وہ خرید لیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اچھا ہلکے رنگ کا، کیونکہ آج کل گرمیاں ہیں تو ہلکے رنگ کا جو ہے وہ پردہ ہمارے پاس ہونا چاہیے، جو کہ ہم عید کے لیے ایک الگ سا رکھیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا نمبر 3 ہے کہ باتھ روم اسکرب اسٹاک اپ، جیسے باتھ روم میں جو چیزیں ہوتی ہیں، ٹائل ہے، کموڈ ہے، سنک، اس کو اسکرب کر لیں، صاف ستھرا رکھیں، تاکہ یہ کہ کوئی بھی اگر واش روم جاتا ہے تو سب سے پہلے واش روم دیکھتا ہے اور وہ گندا سندا نہ ہو۔ ایکسٹرا ٹاول لازمی ہونا چاہیے کسی گیسٹ کے لیے، سوپ ایکسٹرا ہونا چاہیے، ٹشو اسٹاک ہونا چاہیے جو کہ مہمانوں کے لیے ہوگا۔ نمبر 14 ہے کہ میٹ اسٹوریج پیک کا، جیسے فریزر میں جگہ بنانی لازمی ہوتی ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن زپ لاک بیگ ہونے چاہیے، لیبل لازمی ہونے چاہیے، باکسز ہونے چاہیے جو کہ ہمارے اس کو میٹ کو آرگنائز کرنے کے لیے ہوں۔ نمبر 15 ہے گیسٹ ایریا سیٹ اپ۔ گیسٹ کا ایک ایریا سیٹ اپ ہوتا ہے، آج کل میں دیکھتی ہوں بہت سارے گھروں میں، میرے گھر میں ڈرائنگ روم نہیں ہے، لیکن ایک سٹنگ ایریا لازمی ہونا چاہیے، جس میں ہوتا یہ ہے کہ آج کل ڈرائنگ روم بہت کم ہو گیا ہے، لوگوں نے یہ کر لیا ہے کہ لوگ یا تو باہر بلا لیتے ہیں اپنے مہمانوں کو کہیں پہ، جیسے ریسٹورینٹ میں وہاں پہ ہو رہی ہے ارینجمنٹ، یا پھر یہ کرتے ہیں کہ گھر میں اگر آ رہے ہیں تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو آپس میں گھوم پھر رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، ڈائننگ روم ہے یا کافی روم ہے یا ٹی روم ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، سٹنگ ایریا جسے کہتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی جگہ ہے وہاں پہ جو ہے ایسا سیٹ اپ رکھیں جو کہ صرف گیسٹ کے لیے ہو اور وہ پراپر انہیں کے لیے ہو۔ تو اس طرح سے پرے ایریا وہاں کا، وہاں پہ لازمی طور پہ جانماز، تسبیح، قرآن اور وہ چیزیں جو ہیں وہ نیٹ اینڈ کلین ہونی چاہیے۔ یہ ایک ہمیں، ہمارے ذہنوں میں پہلے نہیں ہوتا تھا، ہم یہ ہوتا تھا کہ جانماز بچھائی اور نماز پڑھ لی، تو اب یہ چیزیں جو ہیں تھوڑی سی لوگوں نے آرگنائز کرنا شروع کر دی ہیں۔ شو ریک، انٹری ایریا بہت اچھا سا صاف ستھرا ہونا چاہیے، اگر گیسٹ آ رہے ہیں، انٹر ہو رہے ہیں تو ان کو ہر جگہ چپل نظر آ رہی ہے، تو یہ میرے گھروں میں بہت زیادہ، میرے گھر میں ہوتا ہے، اور میں ان کو بچوں کو بہت ڈانٹ رہی ہوتی ہوں کہ یار یہ چپلیں تم نا بالکل ڈور پہ نہیں رکھا کرو، لیکن وہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ رکھ کے آتے ہیں، پھر میں ہٹا دیتی ہوں، پھر رکھتے ہیں، تو یہ چیزوں کو ضرور مینیج کرنا ہے۔ آؤٹ ڈور اور بیلکونی جو ہے وہ کلین کرنی ہے، اگر آؤٹ ڈور اسپیس جو ہے نا وہ صاف نہیں ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ پھر گندا لگتا ہے، لوگ باہر سے بھی گزر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی بہت گندا لگ رہا ہوتا ہے، تو وہ لازمی جو ہے وہ کلین رکھیں اس ایریا کو۔ اور وہاں پہ تو 2 دفعہ بھی اگر دن میں صفائی کرنی پڑے تو مسئلہ نہیں ہے، وہ کریں۔ اس کے علاوہ 19 ہے ٹریش اور ڈونیشن جو اسٹورنگ ہوتی ہے، جیسے کہ ٹریش بیگ لازمی رکھیں، ڈسٹ بنس جو ہیں وہ صاف ہونے چاہیے اور بالکل دروازے پہ، انٹرنس پہ نہیں ہونے چاہیے۔ تو جو کام کا ہے جو چیزیں وہ آپ رکھیں، اور ڈونیشن کی جو ایک باکس ہوتی ہے نا وہ لازمی ہونی چاہیے، اس میں جتنے بھی آپ کے ڈونیشن کی چیزیں ہیں وہ لازمی ہوں، اس میں وہ فل ہو جائے تو آپ نے جو بھی آپ جس کو دیتی ہیں، ماسی ہو گئی یا کہیں پہ بھی دینا چاہتی ہیں، وہاں پہ جا کے ان کو دے دیں۔ اس طرح سے فائنل ٹچ میں یہی ہے کہ آپ کے پاس ڈیکور کی چیزیں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، جیسے کہ روم اسپرے ہو گیا یا اگربتی ہے، اگربتی میں بہت لگاتی ہوں، میرے ساتھ یہ نہیں ہوتا کہ میں اس لیے اگربتی لگا رہی ہوں کہ کوئی ایسی بات ہے، مجھے یہ ہوتا ہے کہ فریگنینس ہوتی ہے، گھر تھوڑا سا کلین لگتا ہے، اور اگر پھول آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ رکھیں، جو آرٹیفیشیل پھول ہوتے ہیں وہ رکھ لیں، اور اس طرح کے جو پلانٹس ہوتے ہیں وہ رکھ لیں اگر آپ آرٹیفیشیل یوز کر سکتے ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ جس سے گڈ وائبز آتی ہیں، اور عید والی وائبز جو ہیں وہ بھی آئیں گی ان چیزوں سے، تو یہ لازمی آپ کریں۔ اور اگر میری ان پوائنٹس میں سے آپ کو کچھ اچھے لگے ہوں تو لازمی شیئر کر لیجیے گا، کوئی بات اچھی نہ لگی ہو تو مجھے لازمی کامنٹ باکس میں بتائیے گا، کوئی سجیشن ہو، کوئی مشورہ ہو تو وہ بھی کامنٹ باکس میں بتائیے گا، اور ویڈیو کیسی لگی یہ بھی لازمی آپ بتائیے گا۔ چلیں جی، اپنا خیال رکھیے، ویڈیو میں بہت اچھے سے کوشش کری تھی کہ میں بنا لوں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں، لیکن نہیں بنا پا رہی تھی، اور میں نے کہا چلو آج تھوڑا سا ٹائم نکالتی ہوں اور ویڈیو کر لیتی ہوں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ میں ریلس وغیرہ کری ہوتی ہوں نا، فیس بک پہ آپ نے دیکھا ہوگا یا یوٹیوب پہ بھی ہے، تو بس اسی میں ٹائم نکل جاتا ہے سارا۔ چلیں اپنا خیال رکھیے، مجھے دعا میں رکھیے، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی شیئر کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔